تینوں کھانے کی میز پر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، طاہا کہہ کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دروازے پر شہریار تھا۔ اس سے پہلے کہ طاہا کچھ کہتا، شہریار نے طاہا کو طلحہ سمجھ کر تھپڑ مار دیا اور پھر سینے سے لگا کر کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر آنے کی؟ تمہیں پتہ ہے نا پاپا تم دونوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھی مجھے چھوڑ آئے۔ تمہاری ماما اور بھائی کو کھو کر میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ تم دونوں کو کھونے کا صدمہ میری موت بن سکتا ہے۔ پلیز مجھ سے دور نہ جاؤ۔ طاہا چپ چاپ شہریار کی باتیں سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ادھر شہریار کی آواز پر طلحہ، نمرہ اور میں باہر آ گئے، جنہیں دیکھ کر شہریار چونک گیا۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مہوش، تم زندہ ہو؟ شہریار نے حیرت سے روتے ہوئے پوچھا۔ پاپا، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا کہ ماما اور طاہا کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جبکہ آپ نے خود انہیں گھر سے نکالا تھا، نمرہ نے جواب دیا۔ نمرہ کی بات سن کر شہریار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، روتے روتے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ اسے اس طرح روتا دیکھ میرا دل موم ہو گیا اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو مہوش، نہ جانے کس منحوس گھڑی میں نے دوسروں پر اعتبار کر کے تم پر شک کیا اور اپنی ہستی بستی زندگی تباہ کر لی۔ دوسروں پر اعتبار مطلب؟ شہریار کی بات سن کر میں نے سوال کیا۔ ہاں، دوسروں پر اعتبار۔ مہوش، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے بریسلیٹ آئمہ کو دیا تھا؟ شہریار نے مجھ سے سوال کیا۔ اس نے مجھے تمہاری قسم دی تھی کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بریسلیٹ اس نے لیا ہے، میں نے جواب دیا۔ تم کیوں نہیں سمجھ پائی مہوش کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس بات پر طلحہ نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیا کیا بابا، پوری بات بتائیں۔ تب شہریار نے بتانا شروع کیا۔ آئمہ میری کمپنی میں نوکری کرتی تھی، نہ جانے کب وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے نہ دیکھا، اور میں جانتا تھا کہ بابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ بابا نے پہلے سے ہی میرے لیے کہیں زبان دی ہوئی ہے، اس لیے میں کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے منع کر دیا اور معذرت کر لی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، شاید اسی لیے اس نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد میں نے